بولو کیا کہتے ہو؟ عتبہ نے کہا بھائی کے بیٹے، اس نئے مذہب سے آپ کا مقصود اگر مال ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ ہم سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے، اگر اس سے ہم پر شرف مقصود ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کے بغیر کوئی کام نہ کیا کریں گے، اگر آپ کو ملک مطلوب ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، اگر ہم آپ سے اس جن کو نہ روک سکے جو آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کا علاج کرائیں گے اور علاج میں اپنا خرچ کریں گے یہاں تک کہ وہ جن بھاگ جائے۔ یہاں جن سے مراد ان کی، شاید وہ فرشتے کو سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس جن آتا ہے۔ تو اچھا، انہوں نے کیا کیا پیشکش کی؟ اگر آپ اس نئے مذہب کو جو لائیں، اس سے مقصود آپ کا مقصد مال و دولت ہے تو ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ مالدار ہو جائیں گے، اگر آپ کو شرف و عزت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہم سب کچھ کرتے ہیں، آپ اس نئے مذہب کو چھوڑ دیں، اس نئے مذہب کی تبلیغ نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ولید، کیا تو کہہ چکا جو کہنا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا سن، کہا سنیے۔ نبی پاک نے سورۃ حامیم سجدہ کی آیات شروع سے لے کر آیت تلاوت تک آپ نے تلاوت فرمائی، سجدے جہاں کچھ آیاتیں 12-13 آیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت فرمائی۔ ابو ولید کھڑا سنتا رہا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ولید تو نے سنا؟ عتبہ نے کہا میں نے سن لیا، آپ جانے اور آپ کا کام۔ قریش کے پاس جب وہ واپس آیا عتبہ کو دیکھ کر قریش ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم ابو ولید وہ چہرہ لے کر نہیں آیا جو لے کر گیا تھا۔ عتبہ کو پاس بیٹھا دیکھ کر ابو ولید وہاں کا حال سنائیے۔ قریش والوں نے کہا وہاں کا حال سناؤ، کیا بنا؟ عتبہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا کہ اس کی مثل کبھی نہیں سنا، اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا کہ اس کی مثل اس طرح کا کبھی کلام نہیں سنا، اللہ کی قسم وہ شعر نہیں، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، اے گروہ قریش میرا کہا مانو، اس شخص کو کرنے دو جو کرتا ہے اور اس سے الگ ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں نے جو کلام اس سے سنا ہے اس کی بڑی عظمت و شان ہوگی، اگر عرب اس کو مغلوب کر لے تو تم غیر کے ذریعے اس سے بچ گئے، اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کا ملک تمہارا ملک ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے، تم اس کے سبب سے خوش نصیب ہو جاؤ گے، تم اس کے سبب سے خوش نصیب ہو جاؤ گے۔ قریش نے کہا ابو ولید اللہ کی قسم اس نے اپنی زبان سے تجھ پر بھی جادو کر دیا۔ اب قریشی نے کیا کہا؟ اس نے اپنی زبان سے تجھ پر بھی جادو کر دیا، حالانکہ جادو نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حامیم سجدہ کی آیاتیں قرآن کی تلاوت اس کو صورتیں سنائی، وہ آیاتیں سنائی، اس کا اثر تھا کہ وہ عتبہ کہنے لگا کہ بھئی اس جیسا تو کلام میں نے سنا ہی نہیں، نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، وہ عظیم کلام ہے۔ اور اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم اس کا یوں سمجھو کہ اگر ساتھ دو گے تو تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ عتبہ اس کی نسبت سے کہا، اس نے کہا کہ میری یہی رائے ہے، تم جو چاہو کرو۔ اس نے قریش والوں سے کیا کہا؟ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب تمہاری مرضی ہے، جو کرنا کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلاد عرب میں دور دور تک پہنچ چکا تھا، یعنی کئی علاقوں میں، شہروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو چکا تھا، آپ کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا۔ قریش روز بروز تشدد میں زیادتی کرتے جاتے تھے، انہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، کمینے لوگوں کو آپ پر برانگیختہ کیا، آپ کی تکذیب کی، آپ پر استہزاء کیا، آپ کو شاعر کہا، جادوگر بتایا، کاہن کہا، اور بھی کئی برے الفاظوں سے آپ کو یاد کیا برے الفاظوں سے آپ کو پکارتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے ہیں۔ ایک روز آپ خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے،
حرم شریف میں اس وقت قریش کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کی ترغیب سے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوج سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی۔ اونٹ کا پیٹ میدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو انہوں نے وہ اس اونٹ کے میدے کو اٹھا کر نبی پاک کے سجدے کی حالت میں ان کے اوپر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر وہ سب نابکار کہہ مار کر ہنسنے لگے۔ کسی نے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو خبر دی، وہ فوراً دوڑی آئی اور آپ کی پشت مبارک سے وہ اس کو دور کر دیا اور گروہ قریش کو برا بھلا کہا۔ یہ لوگ اللہ کے حرمات کی بھی بے حرمتی کیا کرتے تھے، اس لیے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یوں بد دعا فرمائی، یا اللہ تو گروہ قریش کو پکڑ، یا اللہ تو ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو پکڑ۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بدر کے دن مقتول دیکھا، یعنی قتل کیا ہوا دیکھا، اور امیہ کے سوا سب بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے۔ امیہ موٹا تھا، جب اسے کھینچنے لگے تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ وہی امیہ تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مالک تھا، حضرت بلال ایمان سے پہلے جس کے غلام تھے، اور وہ ان پر ظلم و ستم کیا کرتا، اور اس کو جنگ بدر میں قتل بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ سے خریدا تھا، اور وہ بھی بہت زیادہ گران داموں میں، بہت زیادہ قیمت میں، جو عام طور پہ چل رہی تھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ قیمت میں۔ اس طرح شیاطین قریش ایک دن خانہ کعبہ میں جمع تھے۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر اٹھا کر سجدے کی حالت میں حضرت کے سر مبارک کو کچلنے کے لیے آگے بڑھا۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو وہ خوف زدہ اور رنگ بدلا ہوا پیچھے بھاگا اور پتھر ہاتھ سے نہ پھینک سکا۔ قریش نے پوچھا، اے ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ بولا، جب میں نزدیک گیا تو میں نے اس کے پیچھے ایک اونٹ دیکھا، اللہ کی قسم میں نے اس کا وہ سر اور گردن اور دانت دیکھے کہ کبھی کسی اونٹ کے دیکھنے میں نہیں آئے۔ وہ اونٹ مجھے کھانے لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل تھے، وہ اونٹ کی شکل میں جبریل تھے۔ اگر ابو جہل اور نزدیک آتا تو اسے پکڑ لیتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ لوگ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈالی، پھر اسے کھینچا یہاں تک کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ لوگوں کو گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر دوڑے آئے اور فرمانے لگے، کیا تم ایک ایسے شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ یہ سن کر وہ ہٹ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایمان لانے سے پہلے بھی آپ کی قریش میں، خاندان میں، قبیلے میں عزت و مقام مرتبہ تھا، اس لیے آپ کی باتوں سے وہ لوگ ہٹ گئے۔ یہ اذیتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہ تھی، یہ تکلیفیں، یہ اب اس چیز سے آپ اندازہ لگے کہ وہ لوگ کیسی کیسی تکلیفیں دیتے، رکاوٹیں ڈالتے۔ نبی پاک نے پھر بھی اسلام کو پھیلایا، اسلام کی تبلیغ کی، اور ایک آج ہم ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں، اسلام پہ عمل کیا کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلا کے رہے ہیں۔ اور یہ تکلیفیں صرف آپ کو نہ دیتے بلکہ آپ کے اصحاب بھی طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ وہ غریب مسلمان جن کا مکہ میں کوئی قبیلہ اور یارو مددگار نہ تھا، خصوصیت سے قریش کا تخت مشق بنے ہوئے تھے۔ قریش والے ان پر زیادہ ظلم کرتے کہ غریب لوگ ہیں، ان کو مارو، ان کو کوئی بچانے والا نہیں۔ اذیتیں مختلف انواع کی تھی، مثلا آگ پر لٹا دینا، تپتی ریت پر لٹا کر بھاری پتھر سینے پر رکھ دینا تاکہ کروٹ نہ لے سکے، اور چابک سے اس قدر مارنا کہ ٹوٹ جائے۔ چابک وہ لکڑی کے اوپر جو رسی باندھ کے ماری جاتی ہے، چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں چھوڑ دینا، اور بھی کئی طرح کی، پاؤں میں رسی باندھ کر تپتی ریت پر گھسیٹنا، گلا اس قدر گھٹنا کہ دم نکل جانے کا گمان ہو جائے، زد و کوب سے بے ہوش
اور مقتول الحواس کر دینا، نیزہ مار کر ہلاک کر دینا، یہ اس طرح کے صحابہ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے کفار۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ ملک حبشہ کا بادشاہ اپنے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، تم میں سے جو چاہیں وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ اسی سال ماہ رجب میں اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ یہ پہلی ہجرت تھی، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی۔ حسن اتفاق جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبشہ کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے ان کو سستے کرائے پر بٹھا لیا۔ قریش کو خبر لگی تو انہوں نے بندرگاہ تک تعاقب کیا، مگر موقع نکل چکا تھا۔ مہاجرین قریباً 3 ماہ حبشہ میں امن و امان سے رہے۔ ماہ شوال میں ان کو یہ غلط خبر پہنچی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے، اس لیے ان میں سے اکثر مکہ واپس آ گئے۔ یہ نبوت کے 5 سال تک، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تب سے لے کے اس ہجرت تک 5 سال یہ اس میں وقت گزرا۔ قریش کے پہلے 3 سال تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ تبلیغ فرمائی، پھر اعلانیہ تبلیغ فرمائی، پھر آپ کو تکلیفیں دیں گے، آپ کے اصحاب کو تکلیفیں دیں گے، پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ اس کے بعد آگے کے انشاءاللہ حالات و واقعات انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے آج جو کچھ ہم نے سنا اس کو